بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے عبادت کی چاشنی یعنی عبادت کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس 4 چیزوں میں پائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی میں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی عمل کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، فرائض سے بڑھ کر کسی عمل کے ذریعے میرا زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی سب سے زیادہ جو اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی میں ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ نفلی عبادات اور ذکر اذکار اور لمبی تسبیحات اور وظائف پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن فرائض کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ساری عبادات کا درجہ نفل جتنی عبادات ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے، پہلا نمبر فرائض کا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے فرض آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو ہزاروں نوافل مل کر ایک فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا خدا نہ خواستہ آپ نے فجر کے 2 فرض نہیں پڑھے، اب چاہے آپ 1000 رکعت نفل پڑھ لیں، قیامت میں یہ 1000 رکعت نفل ان 2 فرضوں کا بدل نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے میں، یعنی ایمان کی حلاوت ملی ہمیں حرام چیزوں کو چھوڑنے میں۔ یہاں بھی لوگوں کے توجہ عبادات اور ذکر اذکار کی طرف زیادہ ہوتی ہے، جبکہ زندگی میں کبیرہ گناہ موجود ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ارید ان اکون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پتہ چلا حرام سے بچنا یہ ہے اصل عبادت۔ اس کے بعد جو عبادات نوافل وغیرہ کرے گا تو ان کا اثر ظاہر ہوگا۔ نوافل سے 1000 گنا زیادہ اہم ہے حرام کاموں سے بچنا۔ نمبر 3 فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی دعوت دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے، نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ آپ کی دعوت کی وجہ سے جتنے لوگ عمل کریں گے، پھر ان لوگوں کی وجہ سے آگے جتنے لوگ عمل کریں گے، جب تک یہ سلسلہ ممکن ہے قرب قیامت تک چلے، ان سب کے اعمال کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا۔ اور چوتھی اور آخری چیز فرمائی، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے لوگوں کو برائی سے اور گناہوں سے روکنا اور منع کرنا۔ یہ 4 چیزیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔